نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اس ماہ مقدس کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کا غالباً 10واں عرس مبارک تھا،
اس مناسبت سے ایک دو باتیں ہم آپ کے حوالے سے کریں گے۔ اور اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ غالباً منگل کو 13 آ رہی ہے، یوم میلاد ہے سرتاج بطول حسنین کے بابا مولا کائنات خلیفہ چہارم امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی الکریم کی ہو سکا تو کچھ ذکر پاک آپ کا بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہم نے خواجہ پاک کی ایک دو باتیں پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہم نے کی تھی کہ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اجمیر شریف کے اندر آپ کی ڈیوٹی لگی اور آپ اجمیر شریف پہنچے۔ آپ نے وہاں آنا ساغر تراب کے قریب قیام فرما ہوئے۔ آپ کے ساتھ چند دو تین ساتھی آپ کے خدام میں سے آپ کے ساتھ تھے۔ اس میدان کے اندر جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، قیام فرمایا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا پرتھوی راج، جس کی ہندوستان پہ حکومت تھی، اس کے اونٹ اس مقام پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے کارندے جب اونٹ لے کے اس مقام پہ پہنچے تو دیکھا کہ جہاں وہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے اس مقام پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کون ہو یہاں بیٹھنے والے؟ یہاں پہ بادشاہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ نے فرمایا بھائی کھلا میدان ہے، جہاں چاہیں انہیں بٹھا دیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں اسی مقام پہ آپ نے بٹھانا ہے۔ انہوں نے بڑا بحث مباحثہ کر کے خواجہ صاحب کو وہاں سے اٹھا دیا۔ آپ یہ کہہ کے وہاں سے تشریف لے گئے
کیا حال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ بھائی صاحب، جی جی شاہ صاحب جی جی، کیا حال ہے؟ شکر اللہ اے بابا۔ 1000 روپے تھوڑا تے اے 5000 مسجد واسطے جزاک اللہ، بارک اللہ۔ دعا کرنا میری اکھیں خراب ہو گئی اللہ کرم کرے، اللہ تمہیں صحت تندرستی دے انشاءاللہ پھر دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ٹھیک ہے، یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہے، آپ چلے گئے، رات گزر گئی، صبح کے وقت وہ اونٹوں کو اٹھا رہے تھے، اونٹ اٹھ نہیں رہے تھے۔ انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کہ وہاں وہ ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ہم نے اسے اٹھایا اور وہ یہ کہہ کے چلا گیا تھا کہ یہاں اونٹ ہی بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے۔ اس کے بعد صبح کے وقت، صبح تک وہ اونٹ بیٹھے رہے، ہم اٹھا رہے ہیں لیکن اونٹ نہیں رہے۔ بادشاہ نے یہ پیغام دے کے انہیں بھیجا کہ جاؤ اس فقیر کو کہو کہ فقیر لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ آ کے منتیں ترلے کرنے لگے کہ ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا ہے کہ فقیر لوگ لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، آپ نے کہا تھا اونٹ بیٹھے رہے تو بیٹھے ہوئے اٹھ نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، وہ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ والے کی بات ہے۔ اللہ کا جو ارشاد ہے حدیث قدسی میں، جب کوئی میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر اس کی زبان پہ متکلم میں ہوتا ہوں۔ حقیقت حال بھی یہی تھی۔ جب وہ گئے، اونٹ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلے گئے۔ وہ آنا ساگر جو تالاب تھا اس کے لیے بڑا متبرک تھا۔ اس سے وہ کئی بیماریوں کے لیے سمجھتے تھے کہ یہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ یہ درویش وہاں جو بیٹھے ہوئے تھے اس پانی سے وضو بھی کرتے، غسل بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے۔ اس کے کچھ چیلوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارا پانی استعمال کرتے ہیں، پانی پیتے بھی ہیں، غسل بھی کرتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں کہو کہ ہمارا یہاں سے پانی آپ نے نہیں لینا۔ خواجہ صاحب نے اپنے ان مریدوں سے فرمایا کہ تم مشکیزہ لے جاؤ اور یہ بھر کے لے آؤ، ممکن ہے یہ لوگ ہمیں دوبارہ پانی نہ دیں۔ مشکیزہ بھر کے لے آئے، سارے کا سارا تالاب جو تھا وہ خشک ہو گیا، پانی کا قطرہ بھی وہاں باقی نہ بچا۔ انہوں نے جا کے بادشاہ کو پھر جا کے یہ پیغام دیا کہ وہاں عجیب لوگ ہیں وہ، کہ ہم نے انہیں پانی سے منع کیا ہے، وہ سارا تالاب ہی خشک کر دیا انہوں نے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔
انہوں نے ایک بڑا اجل عالم فاضل پادری اسے تیار کیا کہ تم جاؤ، جا کے اسے بات کرو۔ آیا تو تھا خواجہ صاحب کو اپنے داؤ میں گھیرنے کے لیے۔ ہے وہ سمجھدار، آپ سے بات کی، اس کا نام تھا رام دیو۔ دیکھا کہ وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا یہ پانی کا جو معاملہ ہے، آپ نے فرمایا بھائی بادشاہ نے کہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ یہ تالاب خشک نہ کرو، آپ کو بھی پانی لینے کی اجازت ہے، آپ بھی استعمال کرو، لوگوں کو بھی استعمال کرنے دو۔ آپ نے فرمایا بھائی جیسا کرو، یہ مسکیزہ جا کے اس تالاب کے اندر ڈال دو۔ تالاب کے اندر جب مسکیزہ ڈالا تو وہ اسی طرح پھر تالاب جوں کا توں بھر گیا، پانی تیرنے لگا۔ اب رام دیو جو تھا بڑا باادب بن کے، وہ کہتے ہیں کہ باادب با نصیب، جب وہ کوئی کسی اللہ والے کا ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے، ان کے دل کے اندر اس کی ایک ہمدردی، ایک پیار، ایک محبت پیدا ہو جاتا ہے، جس کے سبب سے وہ اسے قید کر لیتے ہیں۔ دیکھ رہا ہے کہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، آپ کی توجہ اس پہ پڑی تو وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کرو اور اپنا مرید کرو۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ عجیب صورتحال ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے۔ وہ جو رام دیو پادری تھا، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، یہاں یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، تھوڑا سا قریب میری زمین ہے، وہاں آپ تشریف لے چلیں، اسے جیسا چاہیں آپ استعمال کریں۔ آپ کو اس کی بات پسند آ گئی، آپ نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اب مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا، دھڑا دھڑ تعمیر جب شروع ہوئی، بادشاہ تک پیغام پہنچا کہ وہاں تو وہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں، اس سے انہیں روکا جائے۔ انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو کہ کوئی شخص انہیں تیل نہ دے، تاکہ یہ اندھیرے کے اندر بیٹھے رہیں اور خود تنگ ہو کے کہیں اور چلے جائیں۔ اس نے وہاں پہ کثیر تعداد میں مندر تعمیر کر رکھے تھے، جن مندروں کے بارے میں آتا ہے ہر روز 350 من تیل ان مندروں پہ دیووں پہ چلتا تھا، دیوے جو چلتے تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی شخص ان کو تیل نہ دے، جس کے پاس بھی جائیں تیل لینے کے لیے، وہ بندہ کہ بادشاہ نے منع کر رکھا ہے کہ تیل ان کو نہیں دینا زیادہ، آپ کے لیے تیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ مریدوں نے آ کے خواجہ صاحب سے عرض کیا کہ حضور یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ وہ جو چراغ دان ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ آپ نے ایسا کیا کہ چراغ دان آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، دھو کے
وہ ہاتھ دھلے ہوئے جو تھے وہ پانی اس کے اندر چراغدان کے اندر ڈال دیا اور کہا کہ اب جتنے چراغ جی چاہے جلاؤ، اب یہ میرے ہاتھوں سے دھلا ہوا جو پانی ہے یہ پانی نہیں بلکہ یہ تیل بن گیا ہے۔ تمہارے چراغوں کے اندر تیل ہوگا اور ان کے چراغوں کے اندر پانی چلا جائے گا۔ واقعی ایسا ہوا کہ ادھر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ادھر خواجہ صاحب کے پاس چراغ ہی چراغ تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے اولیاء، ان کے مرتبے، ان کی شان بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوگی۔ ہوں گے وہ ولی لیکن مراتب میں ان جیسے ہوں گے۔ وہ مجبور ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا، پھر کسی نے مشورہ دیا، پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ جو کام کرتے ہیں، جس سے منع کرتے ہیں تو وہ اس سے ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ہمارے چراغ جن کے اندر ہم نے تیل ڈالا ہوا تھا ان کے اندر تو پانی آ گیا ہے، کوئی چراغ جل نہیں رہا اور ادھر چراغ جل رہے ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے؟ کسی نے کہا لگتا یہ ہے کہ یہ جادوگر ہے، جادو کے ذریعے سے اس نے ایسا کر دیا ہے، ہمارے چراغوں کو بجھا دیا ہے، گل ہو گئے ہیں اور ادھر وہ چراغ جل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر بلاؤ چوٹی کے جو جادوگر ہیں تاکہ وہ جادو کے زور سے اس سے روک سکیں۔ اس وقت چوٹی کا جادوگر جے پال بہت بڑا طاقتور جادوگر تھا، وہ کھال میں ہوا بھر کے ہوا میں اڑا کرتا تھا جادو کے اثر سے۔ وہ آپ کے پاس آیا، پہلے وہ بادشاہ کے پاس کیا کہنے لگا، پھر میرے لیے اسے کب تیرے لیے سونے کے انعامات ہوں گے، جو چاہے گا تجھے دیں گے۔ ایک دفعہ یہ جو فقیر ہے اس نے یہ جو جادو جگا رکھا ہے، اس کے جادو کو توڑو کسی طریقے سے، جو کہو گے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ اب وہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولیاء کی شان ان کے مراتب بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اور ادھر سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ جادوگر آپ کے پاس آیا اس سے پہلے آپ نے جتنے عقیدت مند تھے ان کے آس پاس آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر دیا، نشان لگا دیا۔ تھا وہ بھی چلاک اور ہوشیار، تھا مقدر والا وہ بھی۔ یہ ادب کسی مقدر والے کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ یہاں اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کرتا ہے تو کہتے ہیں حضور کی بات کیوں کرتے ہیں، اللہ کی بات کریں۔ حضور جو کچھ حضور کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی بات سے جدا ہے۔ یا اللہ سے بڑھ کر کوئی بات حضور کی کرتا ہے؟ حضور کی جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کے تابع رہ کے کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو بعض بیماریاں لگی ہوتی ہیں،
وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بیماری وہ ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ جس ہستی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہاں پہ پھر اعتراض نہیں، وہاں اعتراف ہی اعتراف ہوتا ہے۔ بات اگر کوئی شریعت سے توحید سے بڑھ کر کرے تو پھر ہو سکتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بات بھی توحید کے دائرے کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بات بھی توحید کے اندر ہے۔ وہ تھا ہوشیار، کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے کرتب کا آغاز کریں گے یا میں اپنے کرتب کا آغاز کروں؟ ہوتا بے ادب تو کہتا ٹھہر جا میں کرتا ہوں اپنے، تھا بادب، ادب سے کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے کرتب کا آغاز کرتے ہیں یا میں اپنے کرتب کا آغاز کروں؟ اس نے کیا کیا؟ رسیوں پہ جادو کر دیا۔ جادو کے اثر سے وہ رسیاں جو تھی وہ چلنا شروع ہو گئی، سانپ بن گئے۔ اب تماشبین ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ چند لوگ ہیں، اجے پال اس کا جادو چل گیا ہے، اب یہ سانپ جو ہیں ان کو نگل جائیں گے، کھا جائیں گے۔ پتہ نہیں تھا یہ کسی عام کے پاس نہیں آئے، اللہ کے ولی کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے ولی کی طاقت کا انہیں اندازہ نہیں تھا، اس کی قوت اور طاقت کیا ہے، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ یہ یہاں ہندوستان کے اندر خود نہیں آیا، بلکہ مصطفیٰ کریم نے ڈپٹی لگا کے ہندوستان کے اندر بھیجا ہے۔ اجمیر کے اندر اس کے آنے کا مقصد ذاتی طور پہ نہیں، ڈپٹی لگی ہے مدینہ طیبہ سے، اس لیے آیا ہے، اور یہاں پہ دین پھیلانے آیا ہے، توحید پھیلانے آیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا چرچا کرنے آیا ہے۔ جب وہ جہاں احصار لگایا تھا نا آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے، جب اس احصار کے قریب وہ رسی سانپ بنی ہوئی اس کے قریب آتی تو مٹی بن جاتی۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سانپ تھے اور ان کے اندر جانے کی کیا ہے، بلکہ ان کے ابھی ان کے باہر ہی اس احصار کے قریب جاتے ہیں تو یہ رسیاں مٹی بن رہی ہیں، یہ کیا چکر ہے۔ اس نے 2-3 داؤ کھیلے لیکن ہر بار ناکام ہو رہا تھا۔ پھر اس نے وہ آخری داؤ جو اس کے پاس تھا ہوا میں اڑنے کا، کھال کے اندر ہوا بھر کے وہ اڑنے لگا۔ اب لوگوں نے کہا اب کوئی یہ بم بنا کے گرے گا، ان کو اڑا دے گا، ختم کر دے گا، یہ لوگ ختم ہو جائے۔ پتہ نہیں تھا ادھر شیطانی طاقت ہے اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ربانی طاقت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اس زمانے کے اندر لکڑی کی کھڑاؤں ہوا کرتی تھی، چپل جسے کہتے ہیں، لکڑی کی چپل ہوتی تھی۔ خواجہ صاحب نے وہ لکڑی کی چپل پہنی ہوئی تھی، بس اس کے اڑنے کی دیر تھی، آپ نے ہوا کے اندر اچھالا اپنی جوتی مبارک کو، اور وہ ہوا کے اندر اڑتی ہوئی اس کے سر پہ پڑنے لگی ٹھا ٹھا کر کے۔ وہ جوتیاں کھاتا ہوا آپ کے قدموں کے اندر آ کے گرا اور کہنے لگا جو کچھ میں نے کیا ہے یہ جادو ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے یہ کوئی خدائی طاقت ہے، یہ جادو نہیں ہے اس کے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی طاقت ہے۔
اس مولا کی طاقت سے سب کچھ کر رہا ہے. جو کچھ میں کرتا ہوں یہ شیطانی عمل ہے, اس کے بعد جو کچھ ہے رحمانی عمل ہے. بات وہی تھی کہ وہ خواجہ صاحب کا ادب کر چکا تھا. جو ادب کیا تھا اس ادب کی وجہ سے ہوا کیا, اللہ کریم نے اس سے کلمے کی توفیق عطا کر دی. وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اور ہزاروں کی تعداد میں جن لوگوں نے اس کام کو دیکھا کہ ایک جوتی جو ہے وہ ہوا کے اندر گئی, اس کے سر پہ پڑتی ہوئی اسے نیچے لے کے آپ کے قدموں میں لا کے مسلمان کر دیا اسے, وہ سارے کے سارے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. خواجہ صاحب کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ آپ نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. یہ بر صغیر کے اندر جتنا اسلام پھیلا ہے یہ ان اولیاء اللہ کی برکت سے پھیلا ہے. یہ ان کی وجہ سے بر صغیر کے اندر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں. ہزاروں کی تعداد جو وہاں لوگ تماشبین آئے تھے تماشا دیکھنے کہ دیکھو طاقت بادشاہ کے پاس تھی, قوت بادشاہ کے پاس تھی, سلطنت اس کے پاس تھی. انہیں پتا تھا کہ اب ہم دیکھیں گے کس طریقے کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری معاذ اللہ ناکام ہوتے ہیں اور بادشاہ کا ارکارہ جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں تھا کامیابی اصل اس کی ہے جس کا توکل مولا پہ ہے. اور انہیں پتہ نہیں تھا, یہ خود نہیں آیا, اس کا نام اپنے ماں باپ نے حسن رکھا تھا, لیکن اس سے مصطفیٰ نے وہاں سے محی الدین کہہ کے بھیجا تھا. تیرا نام ہے محی الدین, تو نے دین کو زندہ کرنا ہے. دین کو تقویت زندگی نصیب ہوئی, دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, دین کو زندہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن جن کے تصدق سے اس دین کو تقویت ملی وہ اولیاء اللہ ہیں. ان میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. ان 90 لاکھ ایک مبالغہ ہے, ان کثیر تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں آپ کی وجہ سے ہندوستان کے اندر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بھی ہندوستان ہی تھا نا پہلے, پاکستان بھی, اس کے اندر بھی جتنے مسلمان ہیں انہیں بھی شرف اسلام کا نصیب ہوا ہے سوائے سادات گرامی کے. باقی جتنے لوگ ہیں ان کی پوری تاریخ پیچھے دیکھ لیں کہ ان کے ابو اجداد میں سے کوئی ہندو ہوگا یا کوئی سکھ ہوگا. تو یہ جو چیز نصیب ہوئی ان اولیاء اللہ کے تصدق سے. میں نے عرض کیا تھا کہ چند باتیں ہم خواجہ صاحب کی کریں گے. یہ باتیں وہ جو ان کی کرامات میں سے ہیں, اس سے بے شمار آگے ایسی بھی کرامات ہیں کہ آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامات میں سے آپ کی یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا. بات پھر وہیں پڑھ کے وہی آتی ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کی زبان پہ اللہ متکلم ہوتا ہے. یہ اللہ والے جو ہیں ان کے ہاتھ پہ گرفت مولا کی ہوتی ہے, پکڑ اللہ کی ہوتی ہے. یہ اللہ والے ان کی آنکھوں پہ بصارت رب کائنات کی ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, لکی چھپی بات نہیں, کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ کا محب نہیں محبوب ہو جاتا ہے, جب محبوبیت کے درجے پہ فائد ہوتا ہے, اللہ کریم جب اس پہ کرم فرماتا ہے,
اللہ کہتا ہے پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ہوتا بندہ ہے لیکن اس کی آنکھوں پہ بصارت رب کائنات کی ہو جاتی ہے. ہوتا وہ بندہ ہے لیکن اس کے کانوں پہ سماعت مولا کی ہو جاتی ہے. پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں، مولا کی سماعت سے وہ سنتا ہے. پھر ہوتا بندہ ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کی زبان پہ میں متکلم ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے. پھر اس کی میں رفتار بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ہزاروں میل کی مسافت آنے واحد کے اندر طے کر دیتا ہے. اللہ کریم نے اس بات کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے. آج جو کچھ بھی ہے یہ صدقہ ہے اولیاء اللہ کا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ ان کے وسیلے سے اسلام نصیب ہوا ہے. اگر وہ درمیان میں وسیلہ نہ بنتے، آج ہم میں سے کوئی سکھ ہوتا، کوئی ہندو ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی برہمن ہوتا، کوئی کھتری ہوتا، کسی مذہب کا ہوتا، کوئی کسی مذہب میں ہوتا، مسلمان نہ ہوتا. مسلمانیت جو نصیب ہوئی ہے یہ کن کے تصدق سے، کن کے وسیلے سے؟ یہ اولیاء اللہ کے وسیلے سے اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ درمیان میں ایک بات ہم کر رہے تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، تو درمیان میں بات آ گئی کہ ان کے تصدق سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے یہ سب کچھ نصیب ہوا. بعض لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ کیا چیز ہے؟ بھئی پھر شادی کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ڈائریکٹ مانگو اللہ بیٹا دے گا، دینے والی اللہ کی ذات ہے. جب تک ماں باپ وسیلہ نہ بنے، اولاد حرام کی ہوتی ہے، وہ حلال کی نہیں ہوتی. حلالی تب بنتی ہے جب وہ نکاح ہوتا ہے. پھر ان کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حلالی ہوتی ہے. نکاح کے بغیر اگر اولاد پیدا ہو جائے وہ بھی حرامی ہوتی ہے. نکاح کی صورت میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حلالی ہوتی ہے. ایک ضمن بات آ گئی، بات ہم کر رہے تھے اولیاء اللہ کی، کہ ان کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں. وہ آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بینائی عطا کر دے. آقا فرماتے میں کون ہوتا ہوں دعا کرنے والا، تو خود ہی دعا کر لے. تو اللہ بینائی دے دے گا، دینے والا تو وہ ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ میرے مصطفیٰ نے دعا سکھائی، کہا جاؤ جا کے اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ لے کے، میرا نام لے کے، یا محمد صلی اللہ علیہ، بخاری شریف کی حدیث طیبہ، میرا نام لے کے کہو یا اللہ اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ، میں آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں. وہ صحابی کہتے ہیں ابھی دعا کر کے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، اللہ کریم نے بینائی واپس لوٹا دی. وسیلہ اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سکھا رہے ہیں صحابی کو کہ تم یوں دعا کرو. اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جب کوئی مشکل پڑے وہی دعا جو اللہ کریم نے اس نبی نے صحابی کو سکھائی تھی، بخاری کسی کے حدیث پاک ہے، وہ دعا مانگ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ کریم آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے. تو یہ ہند و پاک، یہ صدقہ ہے اولیاء اللہ کا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہمیں اولیاء اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.